نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے حمد و صلات کے بعد سورۃ النور کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی کے تناظر میں نصرت الہی سے محرومی کیوں، اس پر چند باتیں اللہ رب العالمین کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور اسی طرح سے سلف کے چند اقوال کے تناظر میں اس سوال کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، عالم اسلام کی جو حالت ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے، خبروں سے چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے ہر کسی تک پہنچ رہا ہے. اور خاص طور سے ظلم کی، بربریت کی، انارکی کی جو بھی چال چلی جا رہی ہے اور جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے، سن کر کے ہر مومن کا دل کٹا جا رہا ہے، دکھ میں ہے، کرب میں ہے، اذیت میں ہے. اور اس چیز کو لے کر کے بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں اور بہت سارے تبصرے، بہت سارے تجزیے بھی ہمارے درمیان گردش کر رہے ہیں. ایک مومن، ایمان والا، توحید والا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر اگر اس کو ستایا جائے، مارا جائے تو یقیناً ایک مومن کو کہیں زیادہ دکھ ہوتا ہے بنسبت اور بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک مومن کے. اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے. لیکن خاص طور سے ان حالات میں میں نے کہا کہ تبصرے بہت سارے ہیں، تجزیے بہت سارے ہیں. آج کئی سارے لوگ
کئی سارے ہمارے نوجوان، کئی سارے افراد اس پر مختلف قسم کے تجزیے اور تبصرے پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج مسلمان جس ذلت میں ہے، پستی میں ہے، آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ مسلمان مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، اقتصادیات کے اعتبار سے، اکنومی میں بہت کمزور ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کے تبصرے یہ ہیں کہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہوا کرتی ہے، افرادی قوت ان کی کمزور ہوتی ہے، اس لیے مسلمان کچلے جا رہے ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے تبصرے یہ ہیں کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے کمزور ہے، سیاسی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے سیاسی طور سے مسلمانوں کو غلبہ نہیں مل رہا ہے۔ بعض لوگوں کے تبصرے کچھ اعتبار سے ہیں کہ مسلمان ایجوکیشن میں بہت زیادہ کمزور ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، ترقی کے وسائل نہیں ہیں، اس لیے مسلمان کمزور ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے جن کے پاس دنیاوی ڈگریاں ہیں وہ مسلمانوں کو کچلے جا رہی ہیں۔ ایسے بہت سارے تبصرے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو ہے بہت زیادہ ہمارے درمیان ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اتنے سارے ممالک ہیں، عرب اتنے سارے ہیں، اتنے عرب ممالک ہیں، اتنے نان عرب ہیں جو مسلم ممالک ہیں، آخر یہ سب مل کر کے اور اس مسئلے کا کوئی حل کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ یا اسی طرح سے سارے مسلمان اور ساری مسلم کنٹری مل کر کے اس ایک ملک کے اوپر حملہ کیوں نہیں کر دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں سب مل کر کے جو ہے اس کو کچل کر کے اس دنیا سے ختم کر دے رہے ہیں؟ ایسے بہت ساری باتیں آج ہمارے درمیان گردش کر رہی ہیں، اور اس طرح کے فکر رکھنے والے لوگوں کے افکار و نظریات کو جو لوگ قبول نہ کر کے خالص کتاب و سنت کے تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کو دیکھتے ہیں، ان کو کوسا جا رہا ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کو منافق کہا جا رہا ہے، ان کو یہودیوں کا ایجنٹ سمجھا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ان کے اندر جو درد و کرب ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ احتجاج کیا جائے اور ایک خاص دن مقرر کیا جائے روزے کے لیے، ایک خاص دن مقرر کیا جائے دعاؤں کے لیے، جو اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کو کوسا جا رہا ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور ان کو تان و تشنیع کا جو ہے منظر بنایا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے حالات آج ہمارے درمیان چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایک دنیاوی سوچ ہوتی ہے، ایک مومن کی سوچ ہوتی ہے۔ تو ہماری جو سوچ بننی چاہیے وہ ایمان کی بنیاد پر بننی چاہیے کہ بحیثیت مومن کے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے۔ ایک دنیاوی سوچ ہے، دنیاوی اعتبار سے لوگ دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ افرادی قوت نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان کمزور ہے، یا سیاسی قوت نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان کمزور ہے، یا ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کمزور ہے، اس لیے وہ ستایا جا رہا ہے، اس لیے وہ مارا جا رہا ہے۔ یہ دنیاوی سوچ ہو گئی۔ لیکن دینی سوچ کیا ہے؟ کیا واقعی کتاب اللہ سنت رسول نے ہم کو ایسے ہی بلائنڈ چھوڑ دیا ہے؟ اس کے تعلق سے کتاب اللہ سنت رسول میں کوئی رہنمائی نہیں ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسلامی سیرت اور اسلامی تاریخ یہ مسلمانوں کے فتح و غلبے سے نہیں بھری ہوئی ہے؟ کیا اسلام میں، کیا سیرت میں، قرآن عزیز کے اندر اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا حرب و ضرب کے واقعات نہیں ہیں؟ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی سوچئے، اگر ایک انسان کو ترقی کرنا ہے، کسی منزل کو پانا ہے، تو ایک ترقی پذیر اور ایک ترقی کی منزل کو طے کرنے والے انسان کی سیرت کو وہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی کو پڑھتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ فلاں انسان جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوا، اس کے کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کی زندگی کو پڑھتا ہے، جانتا ہے، اور ان تمام اصولوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جن اصولوں کی روشنی میں وہ ترقی کی منزل طے کر چکا ہے۔ تو کیا ہمارا اس بات پر ایمان نہیں ہے اور ہم اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ترقی دی تھی؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا پر اسلام کو غلبہ دیا تھا۔ کیا ان کی سیرتیں، کیا ان کی زندگیاں ہمارے پاس نہیں ہیں؟
ہیں تو ہم کو کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر ان کے کامیابی کا راز کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو اس روئے زمین کے اوپر غلبہ دیا تھا، مضبوطی دی تھی۔ اور یاد رکھیے آج جو حالات ہمارے اوپر ہیں، اگر واقعی اصلی اور اسی طرح سے خالص اس نقطے پر آج ہماری توجہ نہیں گئی اور اس جانب ہم نے اپنی توجہ نہیں کی، تو پھر یاد رکھیے پھر کبھی بھی ہم کسی بھی حالات میں ہماری جو سوچ رہے گی اس کا دھارا ہم موڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اسلام آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر اہل ایمان کے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ کیا اللہ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ رب العالمین سے سچی بات کرنے والا اور اللہ رب العالمین سے زیادہ بہتر بات کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر مومنوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ قرآن کی آیتیں بے شمار آیتیں اس سے بھری پڑی ہیں، اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر غزوات، اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا فرمایا تھا۔ تو آخر وجوہات کیا تھے، اسباب کیا تھے کہ وہ تعداد میں کم ہونے کی وجہ باوجود بھی، اور یاد رکھیے کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کے فتح و نصرت کا سبب افرادی قوت نہیں تھی، سیاسی غلبہ نہیں تھا، حرب و ضرب میں اضافہ نہیں تھا۔ کبھی بھی کسی دور میں آپ دیکھ لیجئے جب بھی مسلمان میدان حرب و ضرب میں اللہ رب العالمین نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا، تعداد میں ہمیشہ کم تھے۔ ان کے پاس سامان حرب و ضرب دشمن کے بالمقابل بہت زیادہ کم تھا۔ ایجوکیشن دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس نہیں تھی۔ کیا چیز تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس ایمان تھا، ایمان کی قوت تھی۔ ایمان جو ان کے دل کے اندر تھا وہ پہاڑ کے برابر تھا، اور یہی حقیقت اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر بیان کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے الذین آمنوا جو ایمان لائے، جو خالص ایمان والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ان سے ہے وعملوا الصالحات، جو صالح عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے دو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، دو باتیں، دو شرط اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور دو شرط پر اللہ رب العالمین نے 3 وعدے کیے ہیں۔ دو شرط ہے، اس شرط کو آپ پورا کیجئے، اللہ رب العالمین کا 3 وعدہ آپ کو ملے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمان سے نہیں، ہر وہ انسان جو ایمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر وہ مسلمان جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سارے لوگوں سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے وہ لوگ جو خالص ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ خالص توحید، توحید آ گئی۔ وعمل الصالحات، کوئی بھی عمل صالح اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے روشنی میں انجام دیا جائے۔ تو توحید اور سنت، دو چیزوں کا التزام اور دو چیزوں کی پیروی اگر انسان کر لے، اللہ رب العالمین نے 3 وعدے فرمائے ہیں۔ 3 وعدہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر تمہیں خلافت دے گا، تمہیں حکومت عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ ایک وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ نے یہ بھی بتا دیا اس سے پہلے جن لوگوں نے ان 2 شرطوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ تاریخ ہماری موجود ہے، ہماری سیرتیں موجود ہیں، ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے غلبہ دیا ہے اس روئے زمین پر، انہیں قیادت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ 2 شرطیں اللہ رب العالمین کی پوری کی ہیں۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت ارضی عطا فرمائی،
اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنا وہ دین جو اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے، کون سا دین ہے؟ یہی اسلام، اس کو تمکنت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اس دین کو قوت کے ساتھ اس روئے زمین میں جما دے گا، طاقت کے ساتھ اس دین کو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ رب العالمین کو جو دین پسند ہے اس دین کو اللہ رب العالمین مضبوطی کے ساتھ اس دنیا میں جما دے گا۔ اور تیسرا وعدہ اللہ رب العالمین کا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین خوف کے بعد جان نہ چلی جائے، مال نہ لٹ جائے، عزت و آبرو ہماری برباد نہ ہو جائے، یہ جو خوف ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ ڈر اللہ رب العالمین امن میں بدل دے گا، یہ اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ تین چیزیں، تین وعدے اللہ رب العالمین کے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین اس روئے زمین کے اوپر خلافت دے دے، حکومت دے دے۔ نمبر دو، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کو اللہ رب العالمین قوت کے ساتھ جما دے، اور اسی طرح سے جس ڈر میں ہم جی رہے ہیں وہ ڈر اللہ رب العالمین ختم کر کے اور اس کو امن میں بدل دے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اہل ایمان کو اللہ دے دے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی تین چیزوں کی آج لڑائی ہے۔ ہر کوئی اپنے افکار کو تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، آج اسی چیز کی لڑائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا اہل ایمان سے، 2 شرطیں تم پورا کرو، 3 وعدے میں پورا کروں گا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پہلے تو اپنا وعدہ کر، بعد میں ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، نہ ہمارے پاس صحیح عقیدہ ہے، نہ خالص اسلام ہے۔ سنت ہماری زندگی میں کتنی ہے؟ ہم اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں کہ آج ہماری زندگی میں توحید کتنا ہے، آج مسلمانوں میں شرک کی کثرت کتنی ہے، آج قبروں کی پوجا سرے عام ہو رہی ہے۔ ذرا بتائیے، ان شرک کے ساتھ اور ان شرکیہ عقائد کے ساتھ کیا اللہ رب العالمین سے توقع رکھنا، امید لگانا، یہ جھوٹی امید نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو مشرک لوگوں سے وعدہ نہیں کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے بدعتیں کرنے والوں سے تو وعدہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے نصرت کا، مدد کا، فتح کا، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے، خالص توحید والوں سے، سنت کو اپنی زندگی میں لازم کرنے والوں سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اور زیادہ تاکیدی طور سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خالص میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آج ہم اپنے توحید اور اپنے عقیدے پر غور کریں کہ آج ہماری زندگی میں کتنا توحید ہے۔ جب توحید کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، توحید کو بتایا جاتا ہے، عقیدے کے اوپر محنت کی جاتی ہے، جو صحابہ کرام نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ توحید سے یہ باہر ہی نہیں نکلتے ہیں۔ کوسا جاتا ہے، یہ لوگ توحید سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں۔ جب بھی دیکھو عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ عقیدہ تو اصل الاصول ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ تو عقیدے کی خرابی کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں مل سکتا ہے، اور بدعتوں کے ارتکاب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی مخالفت کے ساتھ کبھی اللہ رب العالمین غلبہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ اصل مقصود اور اس اصل نقطے پر تو ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم غور کرتے ہیں ہماری تعداد کم ہے، ہم غور کرتے ہیں ایجوکیشن میں ہم کم ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ مالی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ان اسباب کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل اللہ رب العالمین نے جو شرط لگائی ہے فتح و نصرت کی، کامیابی کی، اس کے اوپر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے، اس پر ہم توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو ذرا بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے شرط کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں اور اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا کر دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میں پھر وہ لوگ جو واقعی ایمان والے نہیں ہیں، ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کیا فرق رہ جائے گا؟ اسی طرح سے آگے کہا گیا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
याद रखो, इन शर्तों को पूरा जो नहीं करेगा, जो मुखालिफत करेगा तौहीद की, जो मुखालिफत करेगा सुन्नत की, तो क्या होगा? फउलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग फासिक हैं, यही गुनहगार हैं। और गुनहगारों से अल्लाह का वादा नहीं है। ये वादा खालिस ईमान वालों से, तौहीद वालों से, सुन्नत का इल्तिजाम करने वालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है। अब देखिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, बश्शिर हाज़िहिल उम्मा, 5 बातों की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। 5 बातों की बशारत। बश्शिर हाज़िहिल उम्मा बिस्सना वर्रिफ़ाती वन्नसरी वद्दीनी वत्तमकीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को इस बात की खुशखबरी दी है कि ए उम्मत मोहम्मद के लोगों, सना तुम्हारे लिए है। सना क्या है? सना का मतलब है तो ऊंचाई। तुम बहुत ऊंचे पहुंचने वाले हो, तुम बहुत ऊंचाई पर जाने वाले हो। सना जो है कुरान में यकादु सना बर्क ही कहा गया, चमक जो होती है बिजली की, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर तुम चमकने वाले हो। इस उम्मत के चमक और इसकी कामयाबी, इसकी बुलंदी की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी खुशखबरी दी है। वो चमक कहाँ है? वर्रिफ़ाती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा, इज्जत अता फरमाएगा, तरक्की देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। कहाँ है आज तरक्की? आज कौन सी तरक्की है मुसलमानों में? क्यों है? आगे बताया गया वजह क्या है। और ये चीजें हमारे असलाफ हासिल कर चुके। सना, रिफात और वो दीन, और इस दीन को कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब करेगा। वह नस्र, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तुम्हें मिलेगी, अल्लाह की मदद तुम्हें मिलेगी। और वो दीन, इस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब करेगा। वो तमकीन फिल अर्द, और इसी तरह से इस रोए जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कदम को जमा देगा। ये 5 बशारतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इस उम्मत को सुनाया। बश्शिर हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत को इन 5 बातों की खुशखबरी आप सुना दीजिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो, फमन अमिला मिनहुम बिअमलिल आखिरा लिदुनिया। याद रखो, अगर किसी ने भी हर वो काम जो खालिस अल्लाह के रजा के लिए की जाती है, आखिरत के लिए की जाती है, अगर वो अमल करके वो दुनिया चाहता है, आप अगर दुनियावी तरक्की चाहते हैं, दुनियावी इज्जत चाहते हैं, दुनिया में शोहरत चाहते हैं, माल चाहते हैं, सियासी कुव्वत चाहते हैं, गलबा चाहते हैं, और उससे आपका मकसूद आखिरत नहीं दुनिया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फलैसा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। याद रखो, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। आज हम अपने आप पर गौर करें कि क्या पैसे के लिए हम हलाल और हराम को बालाए ताक नहीं रख देते? नौकरी पाने के लिए हम कितना झूठ बोलते हैं, जाली डिग्रियां बना करके पेश करते हैं, और पता नहीं क्या क्या। आज हमारी जिंदगी में रिश्वत कितना है, सूद कितना है, आज हमारे शादी ब्याह में क्या क्या खराबियां हैं, कभी हमने गौर किया है? तो बताइए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को जो खुशखबरियां सुनाए, कहां से मिलेगा? अल्लाह के रसूल झूठे हैं? जो वादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत से किया है, क्या वादा अल्लाह के नबी वसल्लम का झूठा है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा जो कुरान में है नस्र और मदद के ताल्लुक से, क्या अल्लाह का वादा झूठा है? बिल्कुल झूठा नहीं है। हमारा ईमान झूठा है, हमारे इस्लाम की पैरवी में हम झूठे हैं, अपने वादे में हम झूठे हैं, अपने शराइत को हम पूरे नहीं कर रहे हैं। अगर वाकई मानों में वो शराइत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर लाजिम किया है, अगर उनको हम पूरी करते हैं, अल्लाह अपना वादा जरूर पूरे करेगा। और अल्लाह का वादा पूरा हुआ, अल्लाह ने अपना ये वादा पूरा किया। और ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं था, ये क़यामत तक के लिए। जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन शराइत को हम पूरी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो तमाम वादे जो अल्लाह ने हमसे किए हैं, अहले ईमान से किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना वो वादा पूरा करेगा।
اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، کہ میں بالکل قیامت کے قریب تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہوں. قرب قیامت یعنی آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں قرب قیامت تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہوں. حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا مقصد یہ ہے کہ میں توحید کو عام کروں، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. آج ہم غور کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو شرک سے دور نہیں کر پاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو ہم اس کو پاک نہیں کر پاتے ہیں، توحید ان کے درمیان عام نہیں کر پا رہے ہیں، شرک کے اندر ملوث ہیں، بدعات کے اندر لوگ ملوث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر خالص ایک اللہ کی عبادت کی جائے، کوئی شرک کرنے والا نہ ہو، کوئی مشرک نہ ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي فِي ظِلِّ رُمْحِ، اور اسی طرح سے نیزوں کے سائے میں میرا رزق رکھا گیا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي، اور یاد رکھو ذلت، پستی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو میرے حکم کی مخالفت کریں گے، جو میری سنت کی مخالفت کریں گے، جن کی زندگی میں سنت نہیں رہے گا، سنت کا التزام جو لوگ نہیں کریں گے، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کبھی ترقی نہیں دے سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. وہ مارے جائیں گے، کچلے جائیں گے، برباد کیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، ان کے عزت و آبرو محفوظ نہیں رہیں گے، ان کا مال محفوظ نہیں رہے گا، گھر محفوظ نہیں رہے گا. یاد رکھیے یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي، یاد رکھو میرے امر کی، میرے حکم کی مخالفت کرنے والوں کے اوپر اللہ ذلت مسلط کر دے گا. یہ ہے اصل وجہ میرے بھائی کہ آج ہماری زندگی میں سنتوں کا التزام کے دعوے بہت سارے ہیں، لیکن کیا اس دعوے میں سچائی کتنی ہے ہر انسان جانتا ہے بخوبی اس بات کو، لیکن ہم کو اس پر غور نہیں کرنا ہے کیونکہ عمل کرنا پڑے گا، پابندی کرنی پڑے گی. ہم اس پر بات نہیں کرتے ہیں. دنیاوی باتیں، دنیاوی اعتبار سے تجزیے تبصرے وہ سب ہم پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں توحید کتنا ہے، ہماری زندگی میں سنت کا التزام کتنا ہے، اس بات کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. جبکہ سارے مصیبتوں کی جڑ یہی چیز ہے، ہمارے توحید میں خلل اور ہمارے سنتوں میں ہمارے زندگی کے اندر بگاڑ، سنتوں کی مخالفت. اصل وجہ ہماری پستی کی، ہمارے ذلت کی، ہمارے بربادی کی یہی چیز ہے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا اذا تبایعتم بالعینۃ، اے لوگو جب تم سودی کاروبار کرنا شروع کر دو گے. سودی کاروبار، آج ایک موبائل بھی محفوظ نہیں ہے، گھروں کا سامان جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے. کتنے لوگ وہ بھی سود کے اوپر خریدتے ہیں، انسٹالمنٹ کے اوپر لیتے ہیں. اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم سودی کاروبار کرنا شروع کر دو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گایوں کے دم پکڑنا شروع کر دو گے، پکڑ لو گے. اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یعنی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے، دین پر دھیان نہیں ہوگا، دین پر تمہاری توجہ نہیں ہوگی. سودی کاروبار کرنا شروع کر دو گے، سود میں ملوث ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی میں مست ہو جاؤ گے. اور وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کاروبار میں تم خوش ہو جاؤ گے. آج ساری توجہ صبح سے لے کر کے شام تک ہماری ساری توجہ دولت کہاں سے آئے، کیسے آئے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آنا چاہیے. کسی کا گلا کاٹ کر کے آئے، کسی کو دھوکہ دے کر کے آئے، بھائی کا حق مار کر کے آئے. کتنے لوگ اپنے باپ کو وقت سے پہلے مار دیتے ہیں، کیوں؟ کہیں دولت سے محروم نہ ہو جائے.
کیا ہے یہ چیزیں؟ رضیتم بالذرع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، مال کے پیچھے بھاگو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے۔ بات جہاد کی ہوتی ہے تو آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو جہاد کا ایک ہی معنی سمجھتا ہے، لو تلوار نکل جاؤ، لو ہتھیار نکل جاؤ، اسی کو جہاد سمجھا جاتا ہے۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کرے۔ یہ شرک جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو نکال پھینکیں، نفس پرستی، دنیا پرستی جو ہمارے اندر ہے، سب سے پہلے اپنے اس قلب کو، اس دل کو پاک کریں۔ مال کی محبت، نفس پرستی، خواہش پرستی، دنیا پرستی، یہ جو آج ہمارے اندر گھر کر چکی ہے، سب سے پہلے اس سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہاں ہم لڑیں، اپنے آپ سے لڑیں۔ آج لوگ نکل جاتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے، ان کو سنوارنے کے لیے، اپنے گھر پر کوئی توجہ نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں پر کوئی توجہ نہیں ہے، اپنے گھر کے لوگوں پر کوئی توجہ نہیں ہے، وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، بدعات کے اندر مبتلا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلا جہاد نفس کا جہاد ہے، سب سے پہلا جہاد نفس کا جہاد ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہم اپنے آپ سے نہیں لڑ سکے، دشمنوں پر غلبہ ہم نہیں پا سکتے ہیں۔ جو خود سے نہ لڑ سکے وہ دوسروں کو کیا غالب کرے گا، اور دوسروں کے اوپر کیا غلبہ حاصل کرے گا وہ؟ تو میرے بھائیوں، ترکتم الجہاد کا معنی سب سے پہلے اپنے آپ سے جہاد کیجئے۔ یہ برائی، یہ شرک، یہ کفر، یہ بدعقیدگی، یہ سنت سے دوری، بدعتوں کا التزام جو ہماری زندگی کے اندر ہے، سب سے پہلے اس کو ہم ختم کریں، اپنے آپ سے لڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام جنہوں نے کئی جنگیں، سینکڑوں جنگیں جس میں انہوں نے شرکت کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا اخبرکم بالمجاہد، اے لوگوں میں مجاہد کے بارے میں نہ بتاؤں کہ مجاہد کون ہے؟ بتائیے، جن کی زندگی ہی جنگوں میں گزری ہے، جن کی زندگی ہی جہاد میں گزری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخم سے خالی ہو، ان لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا اخبرکم بالمجاہد، اے مسلمانوں کیا تمہیں میں مجاہدوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے آپ سے جہاد کرے، اپنے آپ سے لڑے۔ شیخ محسن العباد رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ فلسطین کا کوئی بندہ تھا، اس نے سوال کیا تھا، بہت پیاری بات انہوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد چونکہ بہت کم ہے، ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری مثال بدر و احد میں موجود مسلمانوں کی ہے۔ بدر میں 313 تھے، 1000 پر غالب ہوئے۔ احد کے اندر 700 تھے، 3000 کے اوپر انہوں نے غلبہ حاصل کیا۔ تو ان کے پاس کیا وسائل تھے؟ کیا انہیں اللہ رب العالمین نے غلبہ نہیں دیا؟ شیخ محسن العباد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، وہ الگ ہے اور یہ معاملہ الگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 313 کو اللہ رب العالمین نے 1000 کے اوپر غلبہ دیا تھا، وہ دشمنوں سے لڑنے سے پہلے اپنے نفس سے لڑ کر کے آئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس سے جہاد کیا تھا، بعد میں دشمنوں سے انہوں نے جہاد کیا تھا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ شرک ہماری زندگی میں ہے، سنت کا کوئی التزام نہیں ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ چلو اسی شرک کے ساتھ، اسی کفر کے ساتھ۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے اندر شرک ہے، ہمارے اندر توحید نہیں ہے، سنت کا التزام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہم میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہمارا کیا ٹھکانہ بنے گا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کیا اللہ کی جنت ملے گی شرک کے ساتھ؟ کیا اللہ کی جنت ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کے ساتھ؟ مل سکتی ہے؟ تو محسن العباد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بدر و احد کے مسلمانوں کی بات مت کرو، انہوں نے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کیا تھا، اپنے آپ کو پاک کیا تھا، بعد میں وہ دشمنوں کے مقابل اترے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں غلبہ دیا تھا۔ اور ہم کو اپنے آپ کو پاک نہیں کرنا ہے، بس اس صفحہ ہستی سے دوسروں کو اٹھانا ہے۔ کہاں سے غلبہ ملے گا؟ اور یاد رکھیے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا
اب اللہ رب العالمین اس بات سے انکاری ہے. کس بات سے انکاری ہے اللہ رب العالمین؟ الا ان یضل علی من عصا، کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی گناہ کرنے والوں کو عزت دے ہی نہیں سکتا ہے. جو لوگ گناہ کے اندر ملوث ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہی ہے، اکبر الکبائر ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں اللہ انکاری ہے اس بات سے، اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ کبھی عزت دے گا ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کی معصیت میں ہیں، جو گنہگار ہیں. کبھی بھی اللہ رب العالمین انہیں ترقی نہیں دے سکتا ہے، عزت نہیں دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے انکار کر دیا اس بات سے. ایک عالم ہے، بہت بڑے عالم، علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے 9 جلدوں میں، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے. انہوں نے ایک بات ذکر کی، انہوں نے کہا یاد رکھو بدر و احد میں اور اسی طرح سے دیگر جنگوں میں اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام کو فتح دی ہے، یاد رکھو کہ ان میں لیسا فیہم حالق، ان میں کوئی بھی داڑھی موڑنے والا نہیں تھا، ان میں کوئی بھی داڑھی موڑنے والا نہیں تھا، کوئی بھی داڑھی کاٹنے والا نہیں تھا ان کے درمیان. آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے چہرے مہرے کے اوپر ہم غور کریں، ہماری حالت کیسی ہے. کہتے ہیں بات کرتے ہو بدر و احد کی، بات کرتے ہو مسلمانوں کے مدد کی. بدر و احد میں دیگر غزوات میں جو صحابہ شریک ہوئے لیسا فیہم حالق، ان کے درمیان کوئی بھی داڑھی موڑنے والا نہیں تھا. ہم وہ لوگ جو آج جہاد کی بات کرتے ہیں، اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، حکومت و خلافت کی بات کرتے ہیں، وہ ذرا غور کر کے دیکھیں ان کی زندگی میں توحید کتنا ہے، ان کے درمیان سنت کتنی ہے، سنت کے پیروی اور اتباع ان کی زندگی کے اندر کتنی ہے. چہرہ اسلامی نہیں ہے، اندر پورا خالی ہے، دین کے نام پر کچھ نہیں ہے، شرک کے اندر ملوث ہیں، بدعات کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمیں اس زمین کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے، اسلام کی حکومت لانی ہے. کیسے آئے گا؟ ہماری کوششوں سے آئے گا؟ یہ تو اللہ کا انعام ہے. اللہ نے وعدہ کیا تم یہ کرو ہم یہ دے دیں گے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو یاد رکھیے معصیت کے ساتھ کبھی بھی ترقی نہیں مل سکتی ہے، معصیت کے ساتھ کبھی بھی اللہ رب العالمین عزت نہیں دے سکتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بید الخیر. یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں اس کو؟ عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خلافت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی کو دینا، کسی سے خلافت چھین لینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ دے گا تو ہم کو ملے گا، لیکن اللہ اسی کو دے گا جو اللہ کے شرائط کو پوری کرے گا. کتنی ساری ایسی باتیں ہیں. غزوہ حنین میں یاد رکھیے، آج بات طاقت کی اور افرادی قوت کی ہو رہی ہے. لوگ کوستے ہیں اتنے سارے مسلم ممالک مل کر کے کیا کر رہے ہیں. کیا تعداد سے کبھی بھی غلبہ مل سکتا ہے؟ میں غزوہ حنین کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. غزوہ حنین میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی لشکر 12,000 کی تعداد میں تھی، لیکن دشمن 20 سے 30,000 کی تعداد میں تھے. کسی نے اسلامی فوجوں میں سے ایک جملہ کہا، لن تغلب اليوم من قلت. آج افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے. آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. کہاں بدر 313 تھے سامنے 1000، کہاں احد 700 تھے سامنے 3000. آج تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں. آج ہم کو غلبہ ملے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سن لیا. قبل اس کے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تنبیہ کرتے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کرتی. اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ. یہ بات حق ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے تمہیں فتح دیا، تمہاری مدد کی ہے. وَأَرْسَلْنَا جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر سے تمہاری مدد فرمائی جس کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو. اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی ہے. کہا بدر و احد میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرشتوں کو بھیجا وہاں ایک اور لشکر بھی بھیجا، لم تروہا، جس کو دیکھا ہی نہیں مسلمانوں نے. وارسلنا علیہم جنودا لم تروہا. تو اللہ فرماتے فی مواطن کثیرۃ، بہت سارے موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی ہے. لیکن ویوم حنین
इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनी अन्कुम शैआ। लेकिन आज हुनैन के दिन तुम्हें तुम्हारी तादाद पर घमंड हो चुका है, तुम्हें तुम्हारी तादाद पर घमंड है। फलम तुगनी अन्कुम शैआ, याद रखो तुम्हारी यह तादाद कुछ बिगाड़ नहीं सकती है दुश्मनों का, कुछ नहीं कर सकते तुम। और हुआ भी यही चीज हुई, मुसलमान पीछे परेशान हुए तो अल्लाह फरमाता तादाद की बुनियाद पर इतने सारे ममालिक हैं, इतने सारे इस्लामी ममालिक हैं, मिलकर के क्यों नहीं मिटा देते हैं? कैसे मिटाएंगे? क्या तादाद की बुनियाद पर जीत जाएंगे, फतेह मिल जाएगा, गलबा मिल जाएगा? फलम तुगनी अन्कुम शैया, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें यह तादाद बेनियाज नहीं कर सकती है, दुश्मनों से बचा नहीं सकती है। फलम तुगनी, जो कुछ मदद हुआ है अल्लाह की जानिब से हुआ है, जो तुम्हें गलबा मिला है मिन जानिबिल्लाह मिला है, तादाद की बुनियाद पर नहीं, सियासी कुव्वत की बुनियाद पर नहीं। ये अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी मदद की है। तो जब फख्र आएगा, गुरूर आएगा, तो इसी तरह की बात होगी। याद रखो, ये वो उसूली बातें हैं जो जिंदगी के हर मरहले में हमको याद रखने की जरूरत है कि जब तक हमारे अंदर वाकई सही इस्लाम, सही दीन हम अपने आप पर नहीं नाफिज करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का किया हुआ कोई वादा हम हासिल नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हमको नहीं मिल सकता है। तो लिहाजा बातें तो बहुत सारी आज की जाती हैं, बहुत सारे तफसीरे किए जाते हैं, बहुत सारे तज़किये किए जाते हैं, लेकिन असल जो मरकजी वजूहात हैं, असबाब हैं, उसके ऊपर हम गौर करने की कोशिश नहीं करते हैं। अल्लाह से दुआ करो कि लाल आलमीन वाकई सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में तरक्की के, रिफात के, बुलंदी के जो शराइत अल्लाह ने बयान किए, इलाल आलमीन हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को उसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन जो जिल्लत है, जो पस्ती है आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, इलाल आलमीन तो उस पस्ती, उस जिल्लत से तू ही निकालने वाला है। इलाल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को तरक्की अता फरमा। इलाल आलमीन जो शिर्क व कुफ्र के अंदर मुब्तला हैं, इलाल आलमीन उन्हें तौहीद व सुन्नत की पाबंदी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन जो मुसलमान मजबूर हैं, मजलूम हैं, मक़हूर हैं, इलाल आलमीन तो उनकी मदद फरमा। इलाल आलमीन जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। इलाल आलमीन जो कर्जदार हैं, उनके कर्जों को इलाल आलमीन अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन जो तेरे रास्ते में दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमा। इलाल आलमीन हमारे वो लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इलाल आलमीन तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। इलाल आलमीन जो भी तेरे रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं, इलाल आलमीन उनकी शहादतों को तो कबूल फरमा। इलाल आलमीन जब तक इस दुनिया में रहें, ईमान और तौहीद पर, दीन पर, दीन खालिस पर इलाल आलमीन चलने की, बाकी रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमा, जो हमारा खात्मा हो दीन और ईमान पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना बिहिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिक व रऊफ़ुर रहीम।